اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وخاتم المرسلین سیدنا و حبیبنا حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد وعلى آلہ طیبین الطاہرین المعصومین سیما بقیت اللہ العظم اللہم اجل لولیک الفرج اما بعد فقال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم اعلموا ان اللہ یحیی الارض بعد موتها قد بین لکم الآیات لعلکم تأکلون۔ صلوات پڑھیں بار محمد و آل محمد۔ زائرین گرامی، علماء کرام، پروردگار آپ سب کی زیارت، عبادت اور دعائیں اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آج کی رات شب بدھ کی رات ہے۔ یہ رات نجف، کربلا، قم، مشہد ہر جگہ پہ امام زمان کے نام سے منائی جاتی ہے۔ ہم تھوڑا سا ذکر کریں گے یوسف زہرا سلام اللہ علیہ کے بارے میں، تھوڑی سی یاد اپنے آقا اور مولا کے بارے میں کہ جن کی ہم امت ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارا یہ ذکر قبول کرے اور ہمیں اپنے مولا کے ناصروں میں سے قرار دے، ان کے خدمت گزاروں میں سے قرار دے، ہمیں ان لوگوں میں سے قرار دے کہ جو اپنے آقا اور مولا کی زیارت کا شرف حاصل کریں۔ عرض خدمت یہ ہے کہ سورہ حدید کی 17 نمبر آیت آپ کی خدمت میں تلاوت کی۔ آیہ مجیدہ یہ کہہ رہی ہے، بہت ہی توجہ چاہوں گا، زیادہ دیر آپ کی نہیں لوں گا۔ آیہ مجیدہ یہ کہہ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ زمین کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرے گا۔ یعنی یہ جو زمین ہے یہ مر رہی ہے اور ایک دن یہ مر جائے گی، ابھی بھی مر رہی ہے۔ زمین کی پیداوار کم ہو رہی ہے، میٹھا پانی کم ہو رہا ہے، فصلوں کے اندر وہ برکت نہیں ہے بلکہ بے برکتی ہے، بیماریاں ہیں، نہ پہلے جیسی بارشیں رہی، نہ پہلے جیسی زرخیزی رہی۔ یہ زمین مر رہی ہے اور یہ مرتی مرتی مر جائے گی۔ پھر پروردگار کہہ رہا ہے کہ میں اسے زندہ کروں گا، اسے زندہ کرے گا رب۔ ان اللہ یحیی الارض بعد موتها، زمین کو مرنے کے بعد خدا پھر سے زندہ کرے گا۔ اور پروردگار کہہ رہا ہے قد بین لکم الآیات، ہم اپنی نشانیاں کھول کھول کر بیان کرتے ہیں تاکہ دنیا سوچے رب کیا ہے۔ رب چاہے تو مردے کو زندہ کر سکتا ہے، خدا ایک دن اس مری ہوئی زمین کو بھی زندہ کرے گا۔ کب زندہ کرے گا؟ آتے ہیں چھٹے مولا امام جعفر صادق علیہ السلام کی بارگاہ میں۔ پوچھا کسی نے، مولا یہ جو رب نے کہا زمین کو مرنے کے بعد میں زندہ کروں گا، آیا زمین مرتی ہے؟ فرمایا ہاں زمین مرتی ہے۔ یہ کیسے مرے گی اور پھر کیسے زندہ ہوگی؟ یہ سوال تھا مومن کا۔ معصوم نے فرمایا یہاں زمین سے مراد خود زمین نہیں ہے، اہل زمین ہے۔ اب ایک نئی چیز کہتے ہیں معصوم کے پاس جاؤ گے تو علم معرفت کے دروازے کھلیں گے نا۔ فرمایا یہاں زمین سے مراد خود زمین نہیں ہے بلکہ اہل زمین مراد ہے۔ اہل زمین مریں گے، ایک دن یہ سارے مر جائیں گے، اور جب خدا ہمارے مہدی کو بھیجے گا ان سب مرے ہوئے زمین والوں کو دوبارہ زندہ کرے گا، ان مرے ہوئے زمین والوں۔ اب سوال آپ کے ذہنوں میں ہے کہ مولا جب آئیں گے تو یہ سارے مردے زندہ ہو جائیں گے؟ نہیں، ابھی بھی ہم نہیں سمجھ رہے،
کہ مولا کی مراد مرنے سے کیا ہے؟ مرنے سے مراد وہ نہیں ہے جو میں اور آپ سوچ رہے ہیں کہ لوگ قبروں میں چلے جائیں گے اور قائم کے آنے کے بعد زندہ ہوں گے، نہیں، وہ زندگی قیامت کے دن ہے۔ یہاں مراد کون سی ہے؟ پھر مولا اس کی وضاحت کرتے ہیں، فرماتے ہیں جب لوگ اپنے گناہوں کی وجہ سے اپنی انسانیت کو مار بیٹھیں گے، توجہ ہے، جب لوگ کثرت گناہ سے، ظلم و ستم سے مردہ ہو چکے ہوں گے، یعنی دیکھنے میں تو آپ کو لگے گا کہ یہ زندہ ہے لیکن حقیقت میں وہ مر چکا ہوگا۔ ابھی بھی یہ زمانہ ہے، ابھی بھی ہم بہت سارے لوگوں کو دیکھتے ہیں جنہیں ہم یوں کہیں گے کہ یہ چلتی پھرتی ہوئی لاشیں ہیں، دیکھنے میں تو انسان لگتا ہے لیکن ہم کہتے ہیں عادتیں ساری اس کی خنزیر جیسی ہیں، کہتے ہیں یا نہیں کہتے؟ یعنی انسانیت چلی گئی ہے، دیکھنے میں انسان ہے لیکن عادتیں جو ہے ہم کسی درندے سے ملا دیتے ہیں، کسی جانور سے ملا دیتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے اس کو انسان پیدا کیا تھا اور اس کی انسانیت مر چکی ہے۔ اور انسانیت کب مرتی ہے؟ جب انسان گناہ پہ گناہ کرتا ہے اور گناہ کرتا کرتا اس منزل پہ پہنچ جاتا ہے کہ پھر وہ بظاہر انسان نظر آتا ہے، حقیقت میں وہ کوئی ایک درندہ یا حیوان بن چکا ہوتا ہے۔ اور یہ تو قرآن مجید میں اللہ نے کہا ہے کہ انسان جب گرتا ہے تو پھر حیوانوں کی مانند، کل انعام، حیوانوں کی مانند، اور پھر کہا بل ازل، بلکہ حیوانوں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ ہوتا یا نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے۔ اس کی ایک دلیل یہ ہے کہ ایک دفعہ چوتھے مولا امام سجاد صلوات اللہ علیہ، بڑا مشہور واقعہ ہے، میں یہ موضوع اس لیے شروع کیا ہے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ مولا کے ظہور میں تاخیر کیوں ہو رہی ہے۔ یہ بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں، وجہ بتانا چاہتا ہوں، وجہ جو ہے وہ کیا ہے، میں صرف وہی بتانا چاہتا ہوں۔ آپ میری گفتگو کا نتیجہ سنیں گے، ساری حقیقت سمجھ آئے گی، اور انشاءاللہ مولا کی معرفت میں ایک نہ ایک چیز آج مجھ سے لے کر جائیں گے انشاءاللہ۔ چوتھے مولا حج کرنے کے لیے گئے، بڑا مشہور واقعہ ہے، حج کرنے کے لیے گئے، 7 شاگرد بھی ہے، مسجد الحرام بھری ہوئی حاجیوں سے، بھری ہوئی ہے، پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں۔ شاگرد نے کہا چوتھے مولا سے کہ فرزند رسول، آج تو بیت اللہ بھرا ہوا ہے، پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہے، اتنے حاجی، اکثر الحجیج، اس نے جو لفظ استعمال کیا یعنی حاجیوں کی کثرت، فرمایا مومن حاجی نہیں اتنے، اکثر الزجیج، صرف شور و گل زیادہ ہے، حاجی نہیں اتنے، آوازیں زیادہ ہیں۔ اس نے کہا مولا میں تو دیکھ رہا ہوں یہاں احرام پہنے حاجی ہی حاجی ہیں، پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہے۔ تو میرے چوتھے مولا نے فرمایا اپنی آنکھ سے نہ دیکھ، میری آنکھ سے دیکھ، 2 انگلیاں کھولی، کہا اب دیکھ۔ اب جب اس نے دیکھا اکثر جانور تھے جو احرام پہنے ہوئے تھے، کوئی انسان نظر آ رہا تھا، کوئی انسان نظر آ رہا، کوئی انسان۔ فرمایا اب سمجھ گئے ہو؟ کہنے لگا فرزند رسول اب سمجھ آ گئی ہے، مجھے آپ خود بتائیں، ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، انسان کسی کا حق مار کر حج کو چل پڑے، وہ کوئی انسان حج کرنے جا رہا ہے یا کوئی جانور حج کرنے جا رہا ہے؟ خود بتا، جانور رشوت کھا کے سارا سال حرام کھایا، سارا سال جھوٹ بولا، بہن بھائیوں کا حق دبائے ہوئے ہیں یا نہیں؟ مثالیں ہیں مثالیں، لوگوں سے پیسہ لیا ہے واپس نہیں کیا، حج کرنے آ گیا، عمرے کرنے آ گیا، زیارتیں کرنے آ گیا۔ مجھے خود بتائیں، لوگ کہتے تھے ہم بخشے گئے، ہماری شفاعت ہوگی، وہ پہلے انسان تو بن، پہلے دائرہ انسانیت میں تو آ، جو دوسروں کا حق مار کے آیا ہو، اب وہ کہے کہ میری زیارت قبول ہو گئی، میرا عمرہ قبول ہو گیا، میرا حج قبول ہو گیا۔ نہیں، قانون یہی ہے اہل بیت کا، اور یہ حکم خدا ہے کہ خدا فقط
فقط اور فقط اس مال کو قبول کرتا ہے، اس خرچ کو قبول کرتا ہے کہ جو تقوی الہی کی راہ میں خرچ ہو، جو پاکیزہ مال۔ میں نے شاید پچھلی دفعہ یہ واقعہ سنایا یہاں کہ 11ویں مولا امام عسکری علیہ السلام کی خدمت میں صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ پچھلی دفعہ یہ واقعہ میں نے سنایا کہ ایک شخص مال لے کے آیا، کہنے لگا مولا یہ مال آپ کے محبین نے، آپ کے شیعوں نے آپ کی خدمت میں بھیجا ہے، یہ تحفے بھیجے ہیں، یہ ہدیے بھیجے ہیں، یہ جو مال ہم ذریعوں میں ڈالتے ہیں پہلے زمانے میں خود بے نفس نفیس امام کی خدمت میں پیش کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے؟ امام کے پاس بیٹھے تھے ہمارے آقا مولا امام زماں صلوات اللہ علیہ، عمر مبارک 3 یا 4 سال ہے، 12ویں آقا اپنے بابا کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس وقت 11ویں مولا نے اپنے فرزند کو کہا مہدی جان، اور میرا بیٹا مہدی اپنے شیعوں کا مال وصول کر، اپنے شیعوں کے ہدیے اور تحفے وصول کر، محبت سے بھیجے ہیں۔ تو میرے مولا نے ایک جواب دیا، یہ جواب اگر آپ سن لیں گے سارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ آج جو ہم اتنا خرچ کر کے آ جا رہے ہیں صرف اس نقطے کی طرف توجہ ہو۔ میرے مولا نے کہا میں کیسے اس مال کو اپنے پاک ہاتھ لگاؤں جس کے اندر حرام اور حلال ملا ہوا ہے، کیسے ہاتھ لگاؤں، کیسے اپنے ہاتھ بڑھاؤں؟ پرانے زمانے میں ہمارے بزرگ کہتے تھے، اور بات ٹھیک ہے، اگر مسجد کے اندر ایک اینٹ نجس لگی ہو، حرام مال کی لگی ہو، اس مسجد میں نماز ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی، جب تک اس اینٹ کو، اس نجاست کو ہٹایا نہیں۔ امام نے ہاتھ نہیں بڑھایا۔ اب 11ویں آقا نے کہا اس شخص کو، اس کا نام بھی احمد ابن اسحاق ہے، قم سے گیا تھا، کہا احمد ابن اسحاق اپنے ہاتھ سے اس مال کو کھولو۔ اس نے کھولا، ایک پوٹلی نکالی جس کے اندر سکے تھے۔ 12ویں آقا نے، آج جن کا ہم ذکر کر رہے ہیں، فرمایا اس کے اندر اتنے دینار ہیں اور اتنے پاک ہیں، اتنے نجس ہیں۔ پاک ہونے کی وجہ بھی بیان کی اور نجس ہونے کی وجہ بھی بیان کی، پاک ہونے کی وجہ بھی اور نجس ہونے کی۔ ایک وجہ میں اب آپ کو بیان کر دیتا ہوں، آپ کے ذہنوں کی الجھن دور ہو جائے کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ امام کو دیا ہوا مال نجس ہو۔ ایک وجہ بیان کر دیتا ہوں، ہمیں ساری کہانی سمجھ آ جائے گی، ساری کہانی، اور ہمیں سمجھ آ جائے گی کہ آج جو لوگ یہ سوال کرتے ہیں، ابھی کچھ دن پہلے ایک مومن نے سوال کیا کہ قبلہ 40 کے موقع پر کروڑوں لوگ، لاکھوں لوگ شیعہ زیارتوں کے لیے آتے ہیں، تو اتنی تعداد میں دنیا آتی ہے، کیوں میرے مولا ظہور نہیں کرتے؟ کیوں میرے مولا ظہور نہیں کرتے؟ عرض خدمت یہ ہے کہ یہی تو باریکیاں ہیں، یہی تو وہ چیزیں ہیں جو ہم نے آج جاننی ہیں۔ اسی سے ہمیں پتہ چلے گا کہ جنگ صفین میں جیتی ہوئی جنگ مولا نے اپنے بعض ساتھیوں کی وجہ سے کیوں ہاری۔ اگر طبیعت میں گناہ ہو تو وہ امام کا ناصر نہیں بن سکتا، چاہے جتنا بڑا محب ہی کیوں نہ ہو۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ پیغام پہنچ رہا ہے، متوجہ ہو رہے ہیں آپ؟ ایک وجہ مال کے حرام ہونے کی کیا تھی؟ میرے معصوم امام نے فرمایا اس میں اس شخص کے اتنے سکے ہیں جو اس نے ہماری طرف خمس کے طور پر، ہدیہ کے طور پر بھیجے ہیں، لیکن وہ ذمہ دار جس نے یہ پیسہ بھیجا ہے ابھی تک اس نے اپنے مزاروں کو پورا حق نہیں دیا، ابھی تک اپنے مزاروں کو، وہ جنہوں نے اس کی زمین پہ کام کیا ہے ان کو ابھی تک پورا حق دبا دیتے ہیں نا حق۔ ابھی بھی یہ سسٹم چلتا ہے نہیں چلتا؟ وہ ذمہ دار، اب میں کھل کے بات کر رہا ہوں، وہ ذمہ دار جو حق الناس نہیں دے رہا، اپنے کاشتکاروں کو پورا حق نہیں دے رہا، اپنے مزاروں کو پورا حق نہیں دے رہا، 3 دن مجلس حسین کروائے، اس کی مجلس قبول ہوگی؟ لیکن یہ بات کون سمجھائے؟ یہ بات کون سمجھائے؟ کون سنے؟ اگر کوئی سمجھائے اسے پھر دوبارہ نہیں بلاتے، اسے دوبارہ نہیں بلاتے۔ جو یہ سمجھائے، ہاں جو یہ کہے کہ آپ جو مرضی کرو،
فقط ذکر حسین کرو، بخشے بخشائے، اسے بار بار بلائیں گے، اسے بار بار بلائیں گے۔ یہی ہمارا معاشرہ ہے۔ امام نے فرمایا یہ مال ہم نے نہیں لیں گے، اسے واپس کرو۔ پہلے اس ذمہ دار کو کہو اپنے مزاروں کا پورا حق ادا کرے، کاشتکاروں کا پورا حق ادا کرے، پھر ہماری طرف ہدیہ بھیجے، کیونکہ پھر اس کا مال پاک ہو جائے گا۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، علماء کرام، زائرین، حقیقت یہی ہے۔ اتنی نمازیں پڑھتے ہیں ہم، اتنی زیارت، اتنی عزاداری، لیکن جب زبان اور مال پاک نہ ہو تو پاکوں کا امام ظہور نہیں کر سکتا۔ سیدھی سی بات، اور یہ بات میں خود نہیں کہہ رہا، مولا امام زمان کی توقیع شریف ہے، ان کا لکھا ہوا فرمان ہماری کتابوں میں موجود ہے، لکھا ہوا فرمان۔ کسی نے پوچھا مولا کیوں نہیں ظہور کرتے دنیا میں اتنا ظلم؟ فرمایا فما یحبسنا عنہم الا ما یتصل بنا مما نکرہہ ولا نحسنہ منکم۔ یہ درد ہے مہدی کا، یہ فریاد ہے فرزند زہرا کی۔ کہتے ہیں کیسے میں ظہور کروں، تم اپنے گناہوں سے میرے اور اپنے درمیان حجاب پہ حجاب ڈال رہے، دیواریں پہ دیواریں کھڑی کر رہے۔ کہتے ہیں جب گناہ زیادہ ہو جائے انسان کو وقت کا امام یاد نہیں رہتا، اصلا نظر ہی نہیں آتا، نظر ہی نہیں آتا۔ مجھے خود بتائیں، کوفہ بھرا ہوا تھا شیعوں سے، کتنوں کو حسین نظر آیا؟ اس زمانے میں کتنے لاکھ شیعہ تھے، صرف یہی 72 تھے جن کو سرکار حسین نظر آئے، باقی کو نظر نہیں آئے۔ آپ نے وہ مشہور واقعہ نہیں سنا کہ جب میرے مولا کربلا کی طرف آ رہے تھے؟ بڑا مشہور واقعہ، میں مصائب نہیں پڑھ رہا، صرف اشارہ کر رہا ہوں آج فرزند حسین مہدی کیوں نہیں آ رہا؟ کیوں آئے؟ جب میں اپنی بہن بھائی پر ظلم کرنے سے باز نہیں آ رہا، جب میں ہمسایہ ہو کے ہمسائے پہ ظلم کرنے سے باز نہیں آ رہا، جب میں اپنے خاندان پہ ظلم کرنے سے باز نہیں آ رہا، جب میں چھوٹے چھوٹے مسئلے میں ظالم بن رہا ہوں، کیسے مہدی کے ساتھ مل کر دنیا کے بڑے بڑے ظالموں سے لڑوں گا؟ وہ لڑے گا جو پہلے اپنے اندر سے ظلم کو مٹائے، وہ لڑے گا جو چھوٹے چھوٹے ظالموں سے لڑے۔ دنیا کی سخت ترین لڑائی انسان کی اپنے نفس سے ہے، انسان کے اپنے اندر کے نفس سے ہے۔ باہر کے دشمنوں سے لڑنا آسان ہے، باہر کے دشمنوں سے لڑنا آسان ہے، 2 منٹ کی لڑائی ختم ہو جاتی ہے، لیکن وہ جو اندر بیٹھا ہوا ہے ہمارے، جس سے ہم نفس امارہ کہتے ہیں، اور جس نے قسم کھائی ہوئی ہے کہ ہمیں جہنم تک لے کے جائے گا، اس سے لڑنا بڑا مشکل ہے۔ آپ مجھ سے زیادہ سمجھدار ہیں، مجھے بتائیں انسان اپنے آپ سے لڑ سکتا ہے؟ نہیں لڑ سکتا، بڑا مشکل ہے۔ اگر لڑ رہے ہیں اور کامیاب ہیں تو سجدہ شکر کریں، اور اگر کامیاب نہیں ہیں تو یہ حرم اسی لیے ہے، یہ قبول مبارک اسی لیے ہے۔ یہاں آ کے یہی طاقت مانگیں کہ پروردگارہ اسی بی بی کے وسیلے سے مجھے اپنے نفس سے لڑنے کی طاقت عطا فرما۔ ہم نے یہاں آ کے مانگنا کیا؟ ہم کیا مانگتے ہیں؟ آپ یہاں یہی دعائیں ہیں مانگنے والی۔ بعض دفعہ لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ جو ہم بار بار زیارت کے لیے آتے ہیں اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس کا فائدہ یہی ہے، یہاں آ کے جسمانی بیماریوں کا علاج نہ مانگو، وہ اللہ نے ڈاکٹروں کے پاس رکھا ہوا ہے، اس میں بھی اللہ کی مرضی ہوتی ہے، کبھی شفا دیتا ہے اور کبھی شفا، وہ قانون ہے خدا کا۔ رزق بھی نہ مانگو، چونکہ اللہ کا حساب مقسوم ہے۔ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا رزق تقسیم شدہ ہے، تقسیم شدہ ہے۔ خدا کی منشا یہی ہے، کسی کو کم دینا ہے، کسی کو زیادہ دینا ہے۔ جس کو زیادہ دیتا ہے وہاں بھی آزماتا ہے، جس سے کم دیتا ہے وہاں بھی۔ صرف وہ جو اللہ نے تیرے مقدر میں لکھا ہوا ہے اس تک پہنچنے کی دعا مانگ، اور اسی تک پہنچے گا۔ حتیٰ میرے پہلے آقا اور مولا نے فرمایا اگر تو حرام طریقے سے بھی رزق کمائے گا تو اتنا ہی تجھے ملے گا جتنا اللہ نے حلال طریقے سے لکھا ہوا ہے۔
اس سے زیادہ نہیں مل سکتا، کیونکہ رزق تقسیم ہے۔ اچھا پھر یہاں مانگنا کیا ہے؟ ہم جو اتنا دور سفر کر کے یہاں آتے ہیں تو کیا مانگیں؟ یہاں یہی مانگیں کہ پروردگارا میں اپنے نفس سے لڑ لڑ کے تھک گیا ہوں۔ یہ وہ دعائیں ہیں جو میرے چوتھے مولا پردہ کعبہ کو، غلاف کعبہ کو پکڑ کے مانگتے تھے۔ صحیفہ سجادیہ ہمارے پاس ہے، ذرا امام سجاد کی دعائیں تو دیکھیں، اکثر دعاؤں میں شکوہ اپنے نفس کا، پروردگارا میں اپنے آپ سے لڑ لڑ کے تھک گیا ہوں، میرے اندر سے یہ خصلت ختم نہیں ہوتی، میرے اندر سے یہ بیماری ختم نہیں ہوتی۔ سب سے سخت ترین لڑائی یہ ہے، جو آدمی اپنے اندر کو فتح کر لے گا، اپنے اندر کی دنیا میں اللہ کا ناصر بنے گا، وہی باہر کی دنیا میں مہدی کا ناصر بھی بنے گا۔ اس لیے کہتے ہیں میرے مولا کے جو ناصر ہیں ان کے حوالے سے خود امیر کائنات کے چند جملے ہیں، آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ مولا کائنات سے کسی نے پوچھا کہ مہدی کے ناصر کیسے ہوں گے؟ اب یہ جملے میرے نہیں ہیں، یہ آپ مولا کے جملے ہیں جو آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، یہ میرے جملے نہیں ہیں۔ فرمایا یوحدون اللہ حق توحید ہی، فرمایا مہدی کے ناصر وہ لوگ ہیں جو اللہ کی توحید ایسے رکھتے ہوں گے جیسے رکھنے کا حق۔ یعرفون اللہ حق معرفت ہی، فرماتے ہیں کہ اللہ کی معرفت ایسے رکھتے ہوں گے جیسے رکھنے کا حق ہے۔ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو دن کو روزے رکھتے ہیں، رات کو عبادت میں گزارتے ہیں۔ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے زمانے کے سب سے زیادہ زاہد ہیں۔ فرمایا یہ وہ شجاع ہیں، یہ وہ شجاع ہیں کہ جنہوں نے اللہ کی راہ میں یعنی اپنے نفس سے اتنی جنگ کی ہے کہ ان کے جو قلب ہیں کا زبر الحدید، وہ لوہے کے ٹکڑوں میں بدل گئے ہیں کہ اب شیطان اور نفس ان میں سوراخ نہیں کر سکتا، یعنی اندر سے توحید کی چٹانیں بن چکے ہیں۔ اتنا کام۔ یہ قصیدہ کون پڑھ رہا ہے ان کا؟ میں نہیں پڑھ رہا، یہ وہ ہستی پڑھ رہی ہے کہ جن کا قصیدہ پڑھنا ہم مجلس میں فخر سمجھتے ہیں۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ شکریہ، بارے دیگے صلوات پڑھیں۔ یقین مانے ہم اپنی مجالس میں کیا کہتے ہیں کہ ذکر علی عبادہ، وہ مجلس ہی نہیں ہے کہ جس میں مولا کا ذکر نہ ہو، اور یہ حقیقت بھی یہی ہے، یہ پیغمبر کی سنت ہے۔ اب چونکہ مولا کا ذکر آ چکا ہے، میں ایک جملہ سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا، لیکن میں نہیں چاہتا موضوع سے ہٹوں، چونکہ نام امیر المومنین کا آ گیا تو میں کہوں گا کہ ان کے بارے میں کائنات کا سب سے بڑا نبی فرماتے ہیں یا علی انت بمنزلۃ الکعبہ، اے علی تیری مثال میری امت میں کعبے کی مانند ہے۔ مولا علی کو کعبہ دو ہستیوں نے کہا، خود سرور کائنات نے بھی کہا اور بعد میں بی بی زہرا سلام اللہ علیہا نے بھی کہا، لیکن دونوں کا بیان آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں تاکہ مجلس خالی ذکر علی نہ ہو۔ فرماتے ہیں اے علی تیری مثال میری امت میں کعبہ کی مانند ہے، وَالنَّظْرُ إِلَيْكَ عِبَادَةٌ وَالْحَجُّ إِلَيْكَ عِبَادَةٌ، تیری طرف دیکھنا بھی عبادت ہے اور تیری طرف جانا بھی عبادت ہے۔ یہ مثال میرے آقا کی اس عنوان سے بیان ہوئی ہے کہ امام یہ شان رکھتا ہے، چاہے وہ علی ہو یا فرزند علی مہدی ہو، امام امت میں کعبہ کی مانند ہوتا ہے، امام کی طرف جایا جاتا ہے، امام نہیں چل کے آتا، امام کو ڈھونڈنا پڑتا ہے، امام کو ڈھونڈنا پڑتا ہے، امام کی معرفت وہ یہی ہے۔
امام کی معرفت پیدا کرنی پڑتی ہے، اپنے آپ کو امام کے خیمے تک لے جانا پڑتا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں جب بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا نے سرور کائنات کی رحلت کے بعد مولا علی کی ناصرہ بن کے در در پہ گئی، کس نے پوچھا بی بی صدیقہ آپ تو آ رہی ہیں، علی کیوں نہیں آتے؟ فرمایا الامام مثلہ الکعبہ، امام کی مثال کعبہ ہوتی ہے، اذ تؤتی لا تاتی، کعبہ چل کے نہیں آتا، کعبے کے پاس جایا جاتا ہے، خود کعبے کے پاس جایا جاتا ہے۔ آج وہی امام مہدی کی شکل میں، آج کعبہ ہمارے دلوں کا مہدی ہے، مہدی کی طرف جانا چاہیے، جانا چاہیے، ڈھونڈنا چاہیے، اپنے مولا کے خیمہ تک پہنچنا چاہیے۔ ایک بہت بڑی ہستی جن کو شوق تھا امام کی زیارت کا، امام مہدی صلوات اللہ علیہ کی صلوات پڑھنے والے محمد و آل محمد، 20 حج کیے اس نے، نام صرف ابھی میرے ذہن سے نکل گیا ہے، 20 حج کیے ہیں۔ اس لیے حج کیے، ایک تو حج بجا لاؤں، دوسرا اس نے احادیث میں یہ سنا تھا کہ جب ہم حج کے لیے جاتے ہیں وہاں وقت کا امام ہوتے ہیں، منا میں ہوتے ہیں، عرفات میں ہوتے ہیں، مکہ میں ہوتے ہیں، سعی میں ہوتے ہیں، امام ہوتے ہیں، طواف میں ہوتے ہیں، وہ اسی جہت سے جاتے تھے۔ پہلا حج تو واجب، باقی 19 حج اس نے اسی لیے کیے کہ کہیں ہو سکتا مجھے یوسف زہرا کی زیارت ہو جائے، ہو سکتا اپنے مولا کو دیکھ لوں، شرف ملاقات مل جائے۔ جاتے رہے ملاقات کا شرف حاصل نہ ہوا۔ روایت ہے، حدیث ہے ہماری کتابوں میں کہ جب مومنین حج کو جاتے ہیں مولا وہاں ہوتے ہیں، مولا مومنین کو دیکھتے ہیں، سلام بھی کرتے ہیں، ان کو پہچانتے بھی ہیں، مومنین جواب بھی دیتے ہیں، لیکن پہچانتے پتہ نہیں کتنی آنکھوں کو دیدار مہدی ہوتا ہے اور یہ جو جگہ ہیں ان جگہوں پر بھی دیدار ہوتا ہے، پتہ نہیں ہماری آنکھوں نے شاید کئی بار دیدار کیا ہو، چونکہ کہتے ہیں کہ جب امام ظہور فرمائیں گے اور اللہ ہم سب کو زمانہ ظہور دکھائے، اس دعا کی قبولیت کے لیے صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ فرماتے ہیں کہ جب ظہور فرمائیں گے اس وقت جب مومنین زیارت کریں گے مولا کی، جب دنیا دیکھے گی مہدی کو تو بہت سارے لوگ پکاریں گے کہ ہم نے پہلے انہیں کہیں دیکھا تھا، ہم نے پہلے ان کی زیارت کی تھی۔ یہ گناہگار آنکھیں پتہ نہیں کتنی دفعہ فرزند زہرا کی زیارت کر چکی ہیں، لیکن چونکہ معرفت نہیں ہے، چونکہ قربت نہیں ہے، بس یہی دعا مانگا کریں کہ اللہ ہمیں وہ معرفت اور قربت عطا کر کہ خیمہ مہدی میں جگہ ملے، مولا کی ہمراہی کا شرف حاصل۔ کہتے 20 حج اس نے کیے، امام کی ہمراہی نصیب نہ ہوئی، مایوس ہو کے گھر بیٹھا، خواب آیا، خواب میں کسی نے کہا مومن استفا، ہم تجھے اپنے دیدار کا شرف عطا کریں گے۔ اب یہ پہنچا، بڑا مشہور واقعہ، میں تو صرف اختصار سے اشارہ کروں گا۔ پہنچا، حج کے موقع پہ پہنچا، اس نے دیدار کیا۔ نام اس کا کیا ہے؟ علی ابن محزیات، نام بھی ذہن میں آ گیا۔ علی بن محزیات پہنچے، کہتے میں خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا، وہاں ایک جوان کو دیکھا جو میری طرف دیکھ رہا تھا۔ طواف کے بعد میں اس کے پاس پہنچا، اس نے کہا تو علی بن محزیار ہے؟ میں نے کہا جی۔ اس نے کہا میرے ساتھ آؤ، زمانے کی حجت تجھے بلا رہی ہے۔ کاش ہمیں بھی وہ لحظے نصیب ہوں، کاش ہمیں بھی وہ لحظے نصیب ہوں، کاش اسی طرح کا پیغام ہمیں بھی ملے، کاش ایسا کوئی قاصد ہم تک بھی آئے۔ علی بن محزیار کہتا ہے کہ میرے پورے وجود پہ لرزہ طاری ہو گیا۔ میں نے کہا میں تیار ہوں۔ اس نے کہا چل۔ کہتا میں گیا جس جگہ پہ رہائش رکھی ہوئی تھی، وہاں سے اپنا سامان اٹھایا اور ایک گدھے پر اپنا سامان رکھا۔ پرانی باتیں ہیں،
وہ ایک چل پڑا، میں بھی اس کے ساتھ ساتھ چل پڑا۔ کہتا ہے مجھے نہیں پتا کہ منزلیں کیسے طے ہو رہی تھی، بس یہی لگ رہا تھا کہ ہوا میں پرواز کرتا ہوا جا رہا۔ مکہ سے نکلے، پتہ نہیں کتنے فاصلے طے کیے، ایک بہت بڑا صحرا نظر آیا۔ علی بن مہزیار کہتا ہے ایک بہت بڑا صحرا نظر آیا، رات کا ٹائم تھا لیکن صحرا نور خدا سے چمک رہا تھا، اور اس صحرا میں نے ایک خیمہ دیکھا، ایک خیمہ جس سے نور کی کرنیں نکل رہی ہیں۔ اس جوان نے مجھے کہا اپنے گدھے کو یہاں چھوڑ دو اور اپنی جوتی اتارو، تجھے پتا ہے تو اب پاک ہستی کے حرم کے قریب پہنچ گیا ہے، ان کی بارگاہ کے قریب پہنچ گیا ہے۔ اس نے کہا گدھے کو چھوڑ دوں گا یہ گم ہو جائے گا۔ اس نے کہا تو مہدی کی بارگاہ میں آیا ہے، اب دنیا کے مال کی پرواہ چھوڑ دے، تو دنیا کے سلطان کی خدمت میں آیا ہے، تو حجت خدا کی خدمت میں آیا ہے۔ یہ باتیں ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جب مولا حسین جا رہے تھے کربلا میں، ایک مومن جو راستے میں کھڑا تھا کہ مولا میرا کنواں جو ہے وہ کڑوا ہو گیا ہے، امام نے اسے میٹھا کر دیا اور امام نے کہا میرے ساتھ چل، تو اس نے کہا یہ فصلیں ہیں، یہ مویشی ہیں، یہ گھر ہے۔ جب دنیا کی فکریں کریں گے پھر امام کی معرفت نصیب نہیں ہوگی۔ اس نے چھوڑ دیا گدھا۔ علی بن مہزیار کہتا ہے میں چلتا چلتا اس خیمے کے دروازے تک پہنچا۔ خیمے کے پاس پہنچا تو اس جوان نے کہا ٹھہر، میں اندر سے اجازت لوں۔ اندر داخل ہوا، کچھ دیر کے بعد آیا، کہنے لگا تجھے اجازت ہے اندر آ، زہرا کا بیٹا تیرا انتظار کر رہا ہے۔ اب میرے عزیزو، یہ وہ چند جملے جو آپ کی خدمت میں بیان کروں گا، یہ وہ جملے ہیں جو اس پوری گفتگو کا نچوڑ ہے، پوری گفتگو کا۔ علی بن مہزیار کہتا ہے کہ پتہ نہیں میں کیسے داخل ہوا۔ میں داخل ہوا، سامنے ایک طلائی سی ایک چادر سی بچھی ہوئی تھی، اور اس کے اوپر ایک ہستی تھی، اور اتنا حسین چہرہ میں نے دیکھا کہ میں کھڑا نہیں رہ سکا، میرے پاؤں سے جان نکل گئی، میں زمین پہ گر پڑا۔ اتنا حسین چہرہ تھا مولا کا، لیکن چہرے پہ رنج تھا، چہرے پہ آنسو تھے۔ امام کی چشم مبارک سے آنسو بہ رہے تھے۔ کہنے لگے علی بن مہزیار ہم تو بڑے عرصے سے تیرا انتظار کر رہے تھے، تو نے آتے آتے دیر کیوں لگا دی؟ اللہ اکبر۔ میرے عزیزو، یہ صرف علی بن مہزیار کی کہانی نہیں ہے، یہ ہم سب کی کہانی ہے۔ ہم سب کا انتظار مہدی کرتے ہیں۔ کہنے لگے علی بن مہزیار میں تو بڑے عرصے سے تیرا انتظار کر رہا تھا، لیکن تم نے آتے آتے اتنی دیر لگا دی۔ کہنے لگا مولا میں نے 20 حج کیے آپ کا دیدار کرنے کے لیے، میں آپ کو ڈھونڈتا تھا، کیسے آپ کو دیکھتا، کیسے ڈھونڈتا، کوئی مجھے بتانے والا نہیں تھا کہ آپ کہاں ہیں۔ تو میرے امام نے زمین پر انگلی سے خط کھینچنے شروع کر دیے۔ کہا میں کیسے تجھے نظر آؤں جب تم لوگوں نے زندگی کا ایک مقصد صرف اور صرف پیسہ کمانا ہی بنا دیا۔ یہ بات ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک؟ صبح سے نکلتے ہیں، رات ہو جاتی ہے، ایک ہی مقصد ہوتا ہے ہمارا، پیسہ کمانا۔ رات سوتے ہیں تو پیسہ گنتے گنتے سو جاتے ہیں، صبح اٹھتے ہیں پھر پیسے کی فکر، اس میں پھر حلال و حرام کا بھی بعض کا خیال نہیں رہتا۔ فرمایا علی بن مہزیار میں کیسے تجھے نظر آؤں جب تم شیعوں نے زندگی کا ایک ہی ہدف بنا دیا، پیسہ کمانا۔ اور اس کے بعد والا جملہ بڑا دردناک ہے، فرماتے ہیں تم پیسہ کمانے میں اتنے غرق ہو گئے کہ تم نے صلہ رحمی کرنا چھوڑ دی، اپنے مستحق اور مسکین رشتہ داروں پہ رحم کرنا چھوڑ دیا، غریب اور مستحق مومنین پہ رحم کرنا چھوڑ دیا، تو کیسے تمہیں تمہارا امام نظر آئے؟ میرے عزیزو، یہی حقیقت ہے۔ کبھی بھی اپنی نمازوں پہ، اپنی زیارتوں پہ غرور نہ کریں۔ میں نے اتنے عمرے کیے، الحاج لکھا لیتے ہیں،
کربلائی دکھا لیتے ہیں، میں جی 50 دفعہ زیارت کر کے آیا ہوں. نہیں، یہ چیزیں نہیں ہیں. مولا کا ایک ہی شکوہ ہے کہ میرے جو ناصر ہیں وہ ظالم نہیں ہیں. بس وہ ظلم نہیں کرتے، نہ اپنے اوپر، نہ اپنے عزیزوں پر، نہ اپنے خاندان پر، نہ ہمسائے پر. مولا کو عادل، احسان کرنے والے، سخی مزاج ناصر چاہیے. وہ ناصر چاہیے. چونکہ جو چھوٹے چھوٹے ظلم سے بچتا ہے کل وہ مہدی کے ساتھ مل کر بڑے بڑے ظالم سے ٹکرائے گا. جو چھوٹے چھوٹے ظلم میں خود ظالم بنا ہوا ہے اس نے کل کیسے ظالموں کو ختم کرنا. ہم سے زیادہ انتظار میرے مولا کو ہے. یقین مانیں ہمارا پورا دن گزر جاتا ہے، پورا دن ہمیں بعض وقت اپنے امام کی یاد بھی نہیں آتی. ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ یاد بھی نہیں آتی. پورا دن گزارنے کے بعد رات کو ہم سو جاتے ہیں. کبھی سوچتے نہیں ہیں کہ آج اتنے ہم نے گناہ کیے ہیں، ان کی بھی دعا اللہ سے مانگنی ہے. یا کہتے مومن کی کیا نشانی ہے؟ رات کو اپنا محاسبہ کرتا ہے، رات کو اللہ کی بارگاہ میں محاسبہ کرتا ہے اور پھر معاتبہ کرتا ہے، معاقبہ کرتا ہے، توبہ کرتا ہے کہ پروردگارا آج مجھ سے یہ گناہ ہوا ہے، پتہ نہیں یہ میری آخری نیند ہو، پتہ نہیں مجھے کل کا سورج دیکھنا نصیب ہو یا نہ ہو. میں تیری بارگاہ میں توبہ کر کے سوتا ہوں. اور اگر کسی کے حق میں ظلم کیا ہے، کسی کے حق میں زیادتی کی ہے، اس سے معافی مانگ کے سو، اس کا دل راضی کر کے سو. پتہ نہیں دوبارہ تیری آنکھ کھلنی ہے یا نہیں کھلنی، یہ حقیقت ہے. لیکن بعض دفعہ ہم سو جاتے ہیں یاد بھی نہیں رہتا. سید ابن طاؤس علیہ رحمہ لکھتے ہیں اور یہ مشہور واقعہ ہے. کہتے ہیں میں ایک دفعہ سرداب سامرہ میں داخل ہوا. ابن طاؤس ہمارے ان علماء میں سے ہیں کہ جن کو کثرت سے امام وقت کی زیارت ہوئی. دو عالم ایسے گزرے ہیں، ایک سید مہدی بہار العلوم، ایک سید ابن طاؤس. کثرت سے بڑے بہت ہی بلند مقام ہستیاں، بہت ہی مقدس. ابن طاؤس کہتے ہیں آدھی رات کو میں سامرہ میں سرداب امام زمان میں گیا. آپ سب نے دیکھا ہوگا، سامرہ گئے ہیں، سرداب امام زمان دیکھا ہے. اللہ بار بار جانے کی توفیق انشاءاللہ عطا کرے. سید ابن طاؤس سامرہ پہنچے، سارا دن حرم میں رہے. جب رات ہوئی، جب حرم کے دروازے بند ہونے لگے، وہ اتر کے کہاں؟ سرداب سامرہ. اب یہ مفاتی میں بھی اشارہ ہے اس میں. سرداب سامرہ میں جب اترے، کہنے لگے میرے کانوں میں زہرا کے لال کی آواز آئی. چونکہ ابن طاؤس، سید ابن طاؤس یہ وہ ہستی تھے، کہتے تھے کہ مجھے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. جب میں حرم امیر المومنین میں آتا ہوں، میں صرف آنکھیں بند کر کے اندازہ لگاتا ہوں کہ مہدی زہرا کہاں بیٹھے قرآن پڑھ رہے ہیں. میں ان کی آواز سے پہچان لیتا ہوں. کہتے سرداب سامرہ میں اترا، ابھی چند سیڑھیاں نیچے اترا، میرے کانوں میں فرزند زہرا کی آواز آئی. میں نے غور کیا، دیکھا میرے وقت کے مولا رو رہے ہیں اور اللہ سے محب کلام ہیں، خدا سے راز و نیاز کر رہے ہیں. اور جملے کیا کہہ رہے ہیں؟ جملے یہ کہہ رہے ہیں، اب آپ توجہ سے سنیں، میری گفتگو کا مسائل یہی. کہہ رہے ہیں پروردگارا ہمارے بعض شیعہ گناہ کر کے سو گئے، حق تو یہ تھا کہ توبہ کر کے سوتے، حق تو یہ تھا کہ توبہ کر کے سوتے، لیکن یہ گناہ کر کے سو گئے. پروردگارا انہوں نے تو اپنے گناہ کی توبہ نہیں کی، اپنے گناہ کی بخشش نہیں مانگی. میں ان کا امام تیری بارگاہ میں ان کے گناہوں کی توبہ کر. تو میرا جو حق ہے، مہدی کا حق، اس کے صدقے میرے شیعوں کو بخش دے، ان شیعوں کو بخش دے، ان کے گناہوں کو بخش دے جو تیری بارگاہ میں توبہ کر کے نہیں سوئے. اس کے بعد میرے مولا نے ایک جملہ کہا، کہتے میں اس لیے تیری بارگاہ میں ان کی بخشش کی دعا کر رہا ہوں چونکہ یہ جیسے بھی ہیں، لیکن یہ وہ ہیں جو میری دادی زہرا کے مسائل پہ روتے ہیں،
یہ وہ ہے جو میرے جد حسین کے مسائل پہ روتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میں آخر میں یہی کہوں گا کہ یہ جو تھوڑا تھوڑا ہم گریا کرتے ہیں، یقین مانیں یہ گریا ہمیں یہی جو ہے وہ نجات، جو ہم کہتے ہیں نجات کا باعث ہے، وہ یہی ہے۔ یہ گریا باعث بنتا ہے کہ امام وقت کی دعاؤں میں آ جاتے ہیں، امام وقت کی نگاہوں میں آ جاتے ہیں، بلاخر ان لوگوں میں قرار پاتے ہیں کہ جن کے لیے زہرا کا لال آدھی رات کو دعائیں مانگتے، آدھی رات کو اٹھ کے دعا مانگتے، کہتے ہیں حق تو یہ تھا کہ یہ توبہ کر کے سوتے، لیکن نہیں توبہ کر کے سوئے، میں ان کی جگہ توبہ کر رہا ہوں کیونکہ یہ زہرا کے مسائل میں روتے ہیں، یہ میرے جد حسین کے مسائل میں روتے ہیں، یہ آزادار شیعہ ہیں۔ پروردگارا میں ان کی نجات کے لیے، ان کی مغفرت کے لیے دعا کرتا ہوں۔ بس میں یہی ختم کرتا ہوں اپنی گفتگو کو۔ پروردگارا بحق محمد و آل محمد، ہماری آج کی گفتگو، یہ چند لفظ جو امام وقت کی معرفت میں کہے، اسے اپنے بارگاہ میں قبول فرما۔ خدایا ہماری آخری نہیں پہلی دعا ہے، فرزند زہرا کے ظہور میں تعجیل فرما۔ خدایا ہم سب کو ان کے ناصروں میں سے قرار دے، ان کے خدمت گزاروں میں سے قرار دے۔ اگر ہم ناصروں کے زمرے میں آنے کے لائق نہیں تو ناصروں کے نوکروں میں سے قرار دے۔